سندھ کے پانی سے متعلق اور یہ جو کینال کا ایشو چل رہا ہے چولستان میں جو کینال نکالے جا رہے ہیں اس پر سندھ کو بڑے تحفظات ہیں. ناصر حسین شاہ سینئر وزیر انہوں نے بھی بیان دیا اس پر. انہوں نے کہا, انہوں نے تو کہہ دیا کہ سرخ لکیر ہے یہ, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بس اس کے یہاں یہ ہماری سمجھو تھریش ہولڈ ہے, یہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہماری زندگی اور موت کا. یہ ایک بار پھر دیکھیں ایک لیڈر کی طرف سے بیان آیا ہے سندھ کے, تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے. اور بات وہ ہے کہ جتنا ڈیلے کرے گی فیڈرل گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرنے میں کہ یہ پروجیکٹ آگے نہیں جائے گا, اتنے ہی جو ہے یہ سٹریس ٹینشن بڑھتی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ سندھ کے جو اعتراضات ہیں اس کو کیا اس کے بارے میں کوئی سوچا جا رہا ہے یا نہیں سوچا جا رہا؟ ہمیشہ ہمارے شو پر روزانہ کی بنیاد پر ہم سندھ کا موقف لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو اس وقت بھی ترجمان سندھ حکومت علی راشد نے ہمیں جوائن کیا. علی بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر. بتائیے کیا کہاں تک پہنچا یہ کینال کا معاملہ, اور آپ کی بات سنی گئی, جلسہ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں, اس پر بھی بتائیے کہ کیا پلان آف ایکشن, کیا لاہے عمل ہے آپ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل بات چل رہی ہے اور میرے خیال سے ساگڈار صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ بالکل جو ہے مشاورت سے بات ہوگی اور بات مسئلے کا حل نکالا جائے گا, اور میں بھی اسی چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. تو اس کے حوالے سے دیکھیں احتجاج ہم نے رکھا ہے آج حیدرآباد میں اور پھر دیگر شہروں میں بھی ہوگا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا اور مزے کی یا حیران کن بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اناؤنسمنٹ تو کر دیا مگر جو تقاضے ہیں آئینی اس میں انہوں نے وہ فالو نہیں کیے. ہمیں تو یہ بھی کوئی شکایت نہیں کہ کوئی ناجائز ہے یا فائدے نقصان کی بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے ایک پروسیجر ہوتا ہے آئین نے جو آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے. جی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ نے یہ فورم بنایا ہے, اس کی آپ PSDP بناؤ, ایکنک سے اپروو کرواؤ, پھر اس کو اس فورم پہ لاؤ, پھر باقی صوبوں سے مشاورت کرو, پھر اس کو اپروو کراؤ, پھر اس پہ کام آپ سٹارٹ کرو. مطلب انہوں نے کوئی آئینی تقاضے اس پہ پورے ہی نہیں کیے ان کے پاس. اب دیکھیں اب ہم ایسے اپنے پارٹنرز یا اسٹیک ہولڈرز کو کیا سمجھائیں جنہوں نے کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی نہیں. انہوں نے ابھی تک اس کی PSDP نہیں بنائی ہوئی کہ اس کی فیزیبلٹی کیا ہے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. ابھی ایک سوچ تھا, ان کے ذہن میں خیال آیا, انہیں بیان کر دیا کہ ایسا ہم کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ پورے ملک میں شور مچ گیا. اور یہ آپ نوٹس کریں گے. مجھے بتائیں کہ خود وہ کیوں کریں گے علی بھائی, آپ یہ یعنی اس کو انالائز کیا کہ ایسی صورتحال میں جب ایک اپوزیشن باقاعدہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں, اور اتنے کوئی آئیڈیل سیاسی صورتحال بھی نہیں چل رہی ہے, ایسی صورتحال میں ایک نیا محاذ کھول دینا, جو جماعت آپ کی سپورٹ بھی کر رہی ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے, تو یہ کوئی عقل مندانہ سوچ تو نہیں ہے؟ ہاں بالکل, میں یہ آپ سے میں اگری کرتا ہوں, عقل مندانہ سوچ بالکل نہیں ہے. اور وہ اس میں بھی صرف یہ اس چیز جو آپ نے کہا ان کے کرنے سے کہ ان کی جو پوزیشن ہے حکومت جیسے بنی ہوئی ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی عقل مندانہ سوچ بالکل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس پروجیکٹ کو ہی دیکھ لیں, وہ بھی خود کوئی خاص عقل کا مظاہرہ نہیں کرتا. وہ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, میں اب سندھ حکومت کی ایز اے شہری اس کی میں بات ہی نہیں کرتا. میں آپ کہہ رہا ہوں ارسا جو ہے ایک امپارشل باڈی ہے, اس نے بھی اس پہ اعتراض لگا دیے ہیں. جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں امپارشل, نہ وہ سندھ کی ہیں, نہ وہ پنجاب کی ہیں, نہ پاکستان کی ہیں, انٹرنیشنل ہیں اور انٹرنیشنل لا کو دیکھتی ہیں, ان تک نے بیان دے دیا ہے کہ دس از ایک تو وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اینڈ سیکنڈلی اٹ از ناٹ فیزیبل. یہ چیز بننے سے پاکستان کو, forget about سندھ اور پنجاب, پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا فائدے سے. اگر یہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو آئی ایم شیور کہ عقل مندانہ سوچ اس وقت نہیں ہو تو پھر جی. تو علی کوئی ڈیڈ لائن نہیں آپ ان کو دے دیتے کہ جی یہ ایک ڈیٹ ہے, یہاں تک ہمیں بس ہمیں اس میں فائنل جو ہے ججمنٹ چاہیے؟ بہت اچھی بات کی نادیہ, میں آپ کو بتاؤں ڈیڈ لائن اس صورت میں دیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی چیز سامنے لائے. اب میں آپ سے کہوں کہ جی میں آپ کے پاس مجھے آنا ہے نادیہ کہ جی یہ میں ایک اپلیکیشن لا رہا ہوں, اس پہ آپ کا سائن چاہیے اپروو کرنے. آپ نے وہ اپلیکیشن کہہ دیا کہ آپ لا رہے ہیں, آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا, اپلیکیشن ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے اپروو کرنے کے لیے. تو ڈیڈ لائن تو ہم جب دیں کہ اگر انہوں نے یہ سب چیزیں ہمارے پاس لے آئے ہوں. اور یہ یعنی حیران کن بات ہو رہی ہے کہ اتنی اس پہ بات ہو رہی ہے اور ابھی تک آن پیپرز کوئی ایسی چیز نہ آپ سے ڈسکس, کیا یعنی
لیکن یہ کہ آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی چیز شروع تو نہیں ہوئی ہے نا کہ جی لگے کہ اس ایریے میں کچھ کنال کا کام شروع تو نہیں گاڈ فوربڈ ہوا کچھ پیپر پہ بھی نہیں ہوا. آپ کو یہ میں آپ کو بتاؤں, بس بات چل رہی ہے, نظر رکھیے گا بس. میں نظر, ہم نے سب کچھ رکھا ہوا ہے, بے فکر. یہ اچھا ایک خیر پیپلز پارٹی کے لیے بڑی یہ خبر ہے کیونکہ کافی عرصے بعد, کیونکہ جب عوام میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی پلس کیا ہے, اور جس حلقے میں آپ کو یہ بائی الیکشن میں کامیابی ملی ہے عمر کوٹ کا حلقہ, یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ افیئر تھا, وہاں دوسری جماعت بھی آپ کو پتا ہے جی ڈی اے وغیرہ, لیکن آپ نے سیٹ نکالی ہے نے 213 میں, تو کتنا یہ بوسٹ ملا پیپلز پارٹی کو کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, جس سمت میں جا رہے ہیں بہتر ہے وہ؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں آپ 14 سال سے حکومت میں, 17 سال سے حکومت میں, کوئی وجہ ہے حکومت میں ہونے کی نا. تسلسل سے واحد پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے جس کی ہر الیکشن میں, جنرل الیکشن میں سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں, کوئی وجہ ہوگی. اب دیکھیں ٹاک شوز بہت ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں, وہ تنقید کرتے ہیں, میں ان کا نمائندہ ہوں, ترجمان ہوں, میں تعریف کروں گا, مگر اصل فیصلہ کون کرتا ہے کہ ایک پارٹی کی پرفارمنس کیا رہی ہے الیکشن, اس کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں, اس کے ووٹس کم ہو رہے ہیں, اور یہی پھر سے ثابت ہو گیا. آپ یہ دیکھیں یہ صرف جی ڈی اے نہیں تھی, جی ڈی اے فنکشنل کافی 14-15 تقریباً جماعتیں تھیں بالکل ایسی چھوٹی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, وہ, اور ان کو ہم نے 50-60-70 ہزار کی لیڈ سے ہرایا ہے. 1.5 لاکھ 1,60,000 ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے. وہ ان کو پڑا ہے, تو آپ دیکھ لیں مطلب کہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے نا کوئی. میں تو کہہ رہی ہوں اب علی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب اب بارشیں آنے والی ہیں, مانسون کا سیزن, کراچی میں اتنا پانی ہوگا کہ ہمارے لیے عذاب ہو جاتا ہے پھر وہ. تو ابھی کیوں نہ کچھ مہینے پہلے اس کو سٹوریج کے لیے کچھ اس کے لیے پلاننگ کر لی جائے. آپ کچھ اس معاملے میں کر رہی ہے ویسے سندھ حکومت کچھ کام؟ بالکل, ہم نے نالوں کی صفائی سٹارٹ کر دی ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں, اگر آپ کراچی میں ہی رہتی ہیں اور 3 سال پہلے کا آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا, شارع فیصل چوک, آیا چندی گڑھ پہ جو لوگ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی ایچ اے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے بہت زیادہ. نظر آتا ہوں, آیا چندی گڑھ پہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, وہ اب ڈی ایچ اے میں آپ کو ایگزامپل, وہ یہ سب ہے, آئے شارع فیصل, آئے چندی, سب سندھ گورنمنٹ اور پی ایم سی کے انڈر آتا ہے. ڈیفینس کی جو انتظامیہ ہے وہ ہمارے ماتحت نہیں ہے, تو وہاں ہمیشہ آپ دیکھیں گے پورا شہر کلیئر ہوگا اور ڈیفینس میں پانی کھڑا ہوا ہوگا. بٹ لاسٹ ٹائم ایز اے گڈ ول جیسچر ہم نے نہ, یہ آپ نے کہیں سنا بھی نہیں ہوگا, نہ دیکھا ہوگا, نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی. ہم جو بخاری کمرشل اور ان جگہوں پہ, شہباز پہ اتنا پانی کھڑا ہوا تھا, لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے. اپنی مشینری بھیجی ڈی ایچ اے کو, اور سب چیزیں ہم نے ان کا پانی بھی نکلوایا. بالکل, یہ گورننس کے معاملہ. تو علی بھائی آج کی پلاننگ ہونا شروع ہو جائے تو بہت ہی آج کے جلسے سے متعلق بتائیے, آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹس متوقع ہیں, سندھ کے شہری کیا ایکسپیکٹ کریں آپ سے, اور سندھ میں پانی کے بحران کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں, کلیئر کٹ ذرا بتائیے. دیکھیں وفاق ڈیفینیٹلی ان کا یہ جو کنال اور یہ سب چیزوں کی چیزیں ہیں, ذمہ دار وہی ہیں, پنجاب حکومت ہے. They're getting a bit too ambitious with their plans بغیر سمجھے. دیکھیے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, سب کا فائدہ ہو رہا ہے, we are all in. ہم اس میں کیوں بیچ میں ہرڈلز کریٹ کریں گے. اور جلسے کی ذرا بات بتا دیجیے. جلسے میں دیکھیں کچھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہوں گے, ان کی طرف سے کچھ عام اعلانات بھی ہوں گے. ہم اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں کہ کیا, اس لیے دیکھیں ایک چیز غلط صحیح اپنی جگہ, مگر یہ رویہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے نا. اگر مشاورت ہی نہیں کر رہے, ایک تو آپ غلط کام, ایک ناجائز کام, ایک غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں, مگر جو فورم ہے اس پہ آپ, اگر یہ چیز یہ تو ہمیں نامنظور ہے, مگر پھر بھی ریلیونٹ فورم پہ لے کے آ جاتے فیزیبلٹی بنا کے اور بات کرنے کی کوشش کرتے, تو پھر بھی ہمارا ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے یا ہم تلخ بیانات دیں گے آپ کو, یا سب چیزیں ہم بات کرتے, آپ کو سمجھاتے جیسے نارمل. تو وہ جو ریڈ لائن کا معاملہ ہے وہی ہے سندھ حکومت کے لیے, یہ معاملہ پانی کا, جیسے ناصر شاہ نے بھی کہا. حکومت کیسے بنی ہوئی ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے نا. آپ نے بھی ابھی مجھ سے یہی سوال, جب آپ نے اپنا تجزیہ دیا, آپ نے بھی کہا کہ یہ احمقانہ حرکت کیوں کر رہے ہیں, جبکہ ان کی کیا پوزیشن ہے وہ تو بچے کو پتا ہے, کہ آپ کے خیال سے ان کو نہیں پتا ہوگا. اور اگر ایسا ہوگا اور ہم نے ریڈ لائن بتا دیا, there's no compromise on this. ہم اپنے ملک کے لوگوں کو, اپنے سندھ کے باسیوں کو
बंजरनी होने बिल्कुल, देंगे। क्योंकि देखिए ये सीरियस बहुत है इशू, लेकिन ये बताना किसान कम्युनिटी, किसान भाइयों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम उनके साथ हैं, सिंध हुकूमत भी उनके साथ है। बहुत शुक्रिया। और कल देखिए, कल किसान के नुमाइंदे थे ना हमारे साथ, और वो कह रहे थे वो कितना थैंकफुल भी हो रहे थे। हालांकि होना नहीं चाहिए, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, अपनी हम वेलबींग की बात उनकी कर रहे हैं। तकलीफ और ये जो इशू क्या है, कभी आप किसानों से सुने, जब हमारे शो पे भी जब वो हमको कॉल पे लेते हैं, कसम से दिल दहल जाता है।